انڈیا، بنگلہ دیش اور پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت ہے اور وہ سب سے زیادہ اگر اس کے ساتھ اکابر علماء اور ویسے بھی علماء اور طلباء اور دینی طبقہ ہے تو وہ ہماری جمعیت علماء اسلام ایسی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے ساتھ اکابر علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں، بڑے بڑے پیر بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں اور بڑے بڑے اسکالر بھی ہیں. اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل واضح حقیقت ہے اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ پوری دنیا میں مذہبی اور سیاسی، مذہبی جماعت تو ہماری سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن مذہبی ہو سیاسی بھی ہو اس میں ہماری جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے جس کے سب سے زیادہ اراکین ہیں الحمدللہ. تو خیر اس کو الحمدللہ ہر دور کے اندر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے صلحاء اور اتقیاء اور نیک لوگوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے. یہی کہ آگے ایک جو ہے وہ طلباء کے اندر ایک تنظیم ہے جسے جمعیت طلباء اسلام کہتے ہیں اور جسے JTI کہتے ہیں. JTI یہ بھی الحمدللہ یہ جو جتنے بھی ہمارے بڑے بنتے ہیں وہ اسی طرح سیکھتے جاتے درجہ بدرجہ وہ آگے پھر بڑے بنتے ہیں، رہنما بنتے ہیں. تو یہ جتنے بھی حضرات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں جمعیت علماء اسلام میں، وہ سارے JTI میں رہ کر بڑے بنے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی وقت ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ ہوں گے یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے ایسے طلباء بیٹھے ہوں گے. ایسے ہی درجہ بدرجہ یہ الحمدللہ جمعیت طلباء اسلام کی محنت اور کاوشوں سے، ان کی ذہن سازی اور ان کی بار کی محنت سے الحمدللہ یہ یہاں تک پہنچتے ہیں. ہر جماعت کے اندر ایسی طلباء تنظیمیں ہوتی ہیں. ہماری جمعیت علماء اسلام کے اندر یہ طلباء تنظیم ہے جسے جمعیت طلباء اسلام کا نام دیا گیا ہے. یہ بڑی پرانی جماعت ہے، بہرحال اس کو اکابرین کی سرپرستی ہر دور میں حاصل رہی ہے. تو یہ اس کے ساتھ جڑنا گویا کہ اکابرین کی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے. اور یقین مانیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کی بہت ساری ایسی، میں آپ کو فضیلتیں بھی وقت ختم ہو چکا ہے اور ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ کیسے اکابرین کی سرپرستی اس کو حاصل رہی اور الحمدللہ آج بھی یہ کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اغیار کے سارے وہ باطل حربے جو ہر دور کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے الحمدللہ ہماری یہ جماعت ہر دور میں ان کے سامنے آنکھوں کا کانٹا بنی ہے اور ان کے سامنے کھڑی رہی ہے اور ان کے سامنے انہوں نے جو ہے باپ باندھا ہے اور اس کو روکا ہے. آج بھی الحمدللہ ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہی وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت انگریز اور انگریز کے ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہے اور جن کے ساتھ رہ کر ہم انگریز اور انگریز کے ایجنٹوں کو اس پاکستان سے نکال سکتے ہیں اور اس پاکستان کو اسلامی فلاحی آزادانہ ریاست بنا سکتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو لیں. لیکن بھائی نے بات کر دی ہوگی، سب سے پہلے آپ کی تعلیم ہے، آپ نے علم جس کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ سب سے پہلے ہے. آج کی جو نشست ہے یہ اچانک رکھی گئی اور ایک ہفتہ پہلے ترتیب دی گئی، تو لیکن میں نے پہلے حضرات سے کہا تھا کہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ طلباء اپنے طالب علمی زمانے کے اندر کسی بھی جماعت کے ساتھ کام کریں. ان کا کام صرف پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے، بس یہ پڑھیں اور اس کے بعد آگے میدان خالی ہے. لیکن چونکہ ہم نے ایک ادارہ ہے ہمارا اور ہم اس پہ لکھتے ہیں، جب پمفلٹ ہم جو شائع کرتے ہیں، ہمارے ادارے کا جو پمفلٹ بنا ہوا ہے حضرات تقسیم کرتے رہتے ہیں طلباء، آپ کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ادارہ ایک تحریک لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ پڑھا ہے نا کبھی؟ اس پمفلٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک ادارہ ایک تحریک. مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ادارہ نہیں ہے یا صرف تحریک نہیں ہے، یہ ادارہ بھی ہے تحریک بھی ہے. ادارہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ درجہ حفظ اور درجہ کتب اور سکول کی تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے. اور تحریک اس لیے ہے کہ جو پڑھنے والے طلباء یہاں آتے ہیں ان طلباء کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف پڑھنا نہیں اپنی ذات کے لیے
بلکہ پڑھنا ہے اپنی ذات کے لیے اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر ہر شعبے میں جا کر محنت کرنی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا سیاسی شعبہ جو مذہبی اور سیاسی شعبہ ہے، اس میں بھی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو ذہن بنانے کے لیے، آپ کو قریب کرنے کے لیے، اس جماعت کا تعارف کرانے کے لیے ان حضرات کو دعوت دی گئی اور آپ کو بلایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ الحمدللہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے عملی میدان کے اندر جا کر اس میدان میں بھی بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میدان میں بھی کام کرنا ہے۔ اگر ہم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو یقین جانیے پھر یہ مدرسے بھی چلتے رہیں گے، تبلیغی جماعت کا کام بھی ہوگا، خانقاہوں میں اللہ اللہ بھی ہوگا، اور خطبہ اور ایسے ہی ہمارے مشائخ یا زیادہ طریقے سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بھی لگائیں گے، اور حق گوئی جیسے آج ہو رہی ہے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اگر ہم سیاسی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو یقین جانیے یہ سارے شعبے پیچھے چلے جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش کے اندر آج سب سے زیادہ تبلیغی جماعت ہے، مدرسے، وہاں ہزاروں طلباء ایک مدرسے میں، 30 ہزار، 40 ہزار ایک مدرسے کے اندر طلباء ہیں، لیکن وہاں پیچھے جتنے بھی سیاسی زعامات تھے، جتنے بھی دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے رہنما تھے یا جماعت اسلامی کے بڑے قائدین تھے، سب کو انہوں نے پھانسیاں چڑھا کے مار دیا اور ان کو شہید کر دیا ہے۔ وہاں پہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پہ آئین بنتا ہے، وہاں پہ ان کا کام نہیں تھا، اس لیے وہ سب نے ان کو دبا دیا اور سب وہاں پہ دبے ہوئے ہیں۔ ساری تحریکیں ہونے کے باوجود وہاں پہ مذہبی طبقے کو کی نہیں سنی جاتی۔ قانون اسلام کے خلاف ہے، آئین اسلام کے خلاف ہے اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ سیاسی اعتبار سے آپ کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اس جماعت کو جو ہے وہ یہ حضرات تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ تشریف لائیں، یہ آگے آپ کے سامنے ساری باتیں انہوں نے بھی رکھ دی، میں نے بھی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ جمعیت طلباء اسلام کا مقصد صرف یہی ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، اس زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ ہم انگریز، نہ سامراج، نہ اغیار، نہ باطل، نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش، نہ کسی کا قانون نہیں مانتے، سب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ قانون اگر اس ملک کے اندر چلے گا، اس زمین کے اوپر چلے گا تو بنانے والے کا چلے گا۔ خدا کی زمین پر خدا کا، خدا کی زمین پر خدا کا، یہ اس کا ایجنڈا اور ماٹو ہے، منشور ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور یقیناً اس کے لیے جد و جہد جو کریں گے ہماری صلاحیتیں لگے گی، پیسہ لگے گا، قدم اٹھیں گے، ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس لیے آپ کو آج اکٹھا کیا گیا، تو اب انشاءاللہ جو ہے اس کی ایک تنظیم سازی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں امیر اور جنرل سیکرٹری، صدر اور جنرل سیکرٹری